ملک آتے ہیں یعنی وطن عزیز اپنے آتے ہیں اور تواتر سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر ضرور آتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، کوئی 90 کی دہائی سے ہے۔ ان کے بعد میں وزیر اعظم، صدر محترم، بلکہ اس سے پہلے بے وطن ان کی کتاب، اور اس دوران پھر انہوں نے جب اپنی سوانح لکھنی شروع کی تو ایک پر لہو میں تر، جی اشرف، جب سوانح جو لکھنی شروع کی تو اس میں پھر ان کا خیال تھا کہ یہ اتنی ضخیم ہو رہی ہے کہ اس کو حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور کم از کم آج 2 کتابیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ اور دوسرے صحافت کے خار و گل۔ اور انڈر گراؤنڈ کتاب جو ہے وہ دراصل اشرف کی کوشش تھی کہ پاکستان کی جو کمیونسٹ موومنٹ ہے جس کے بارے میں یقیناً کئی کتابیں تو لکھی گئیں، حال ہی میں سرخ سلام کامران اصغر علی کی آئی، پھر عبدالرؤف ملک نے کتاب لکھی، پھر ہمارے جمال نقوی صاحب کی بھی اشتراکی تحریر پر کتاب ہے، لیکن وہ کتاب اعتراف نامہ ہے کہ ہم نے شاید کمیونسٹ موومنٹ کا حصہ بن کے غلطی کی۔ تو پھر اشرف نے جو ہے کوشش، ہم جیسے لوگ جو اب آواز لگانے لگے ہیں اسکرین پر زیادہ اور لکھنے لکھانے سے شغف کم ہو گیا ہے، تو مجھ سے کہا، عامر ضیاء سے کہا، پھر ایک کمیونسٹ موومنٹ کے سرکردہ رہنما جو خود برسوں جیلوں میں رہے سہیل سانگی، ان سے، اور یوں ایک کتاب یہ کمپائل کی گئی۔ اس پر لوگوں نے جب کتاب یا کوئی تحریر، اس پر سب سے آسان بات ہوتی ہے کہ آپ تنقید کریں یا آپ کرٹیسائز کریں یا کہیں جی ضخیم بہت تھی یا اس میں یہ مواد نہیں تھا۔ تو میں اکثر سناتا ہوں، ذرا میں تمہید مان رہا ہوں، کہ ایوب خان کے زمانے میں جب الطاف گوہر سیکرٹری انفارمیشن ہوتے تھے، بڑے پاورفل آدمی ہوتے تھے، تو جب انہوں نے کہیں حبیب جالب بیٹھے تھے تو کافی ہاؤس میں جب انہوں نے شعر ایوب خان کے خلاف شروع کیے تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ان سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی الطاف گوہر بڑے، میں نے کہا نا ایوب خان کے حامی، لیکن پائے کہنے لگے بھائی اگر جالب نے ایوب خان کے خلاف شعر لکھیں تم اس کے خلاف حق میں خلاف لکھیں تم حق میں شعر کرو، تو شعر کا جواب شعر سے دو۔ تو اسی طرح کوئی بھی کتاب، کشور نائی صاحب آئی ہیں، میں نام سے کہوں گا پلیز آئیے، تشریف لائیے، آگے آئیے کشور آپ۔ اسی طرح اس کتاب کا جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں بڑی گفتگو ہوئی اور بہت جلد بغیر کسی تقریب کے اور اشرف کی غیر موجودگی میں لوگوں میں پہنچی بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ، ایک تو آپ کو علم ہے کہ جو ہم لوگ جو اینکر لوگ ہیں ان کی زبانیں کافی بد زبان ہو گئی ہیں، بد لگام ہو گئی ہیں، اور سوال کرتے ہیں اور پھر جواب دینے سے پہلے ہی پھر سوال کر دیتے ہیں۔ تو یہاں میں ختم کرتا ہوں، اور عامر ضیاء جو بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں اور غیر ملکی انہوں نے ایجنسیوں میں کام کیا، رائٹرز، اے پی، اور بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہے اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب NSF میں تھے تو اس موومنٹ کا حصہ تھے جو لیفٹ کی تھی۔ اشرف شاہد صاحب کا میں نے کہا نا کہ جو ایک تعارف کرایا کہ ناول نگاری بھی کی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ صحافت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو جو اگر آج یہاں میں بیٹھا ہوں تو ہمیں لکھنے کی طرف راغب کیا، ہماری تحریر درست کری، بلکہ 350 روپے کی پہلی نوکری ان کی وجہ سے مجھے ملی۔ تو آج میں اگر آج موقع ملا ہے تو اس کا اعتراف کر دوں کہ جو کچھ اسکرین پر آواز لگا رہا ہوں یا کوئی لکھتا ہوں تو اس کی دین ہمارے محترم اشرف شاہد صاحب ہیں۔ جی عامر ضیاء، پھر اس کتاب کے حوالے سے، لیفٹ کی موومنٹ کے حوالے سے آدھے گھنٹے میں تو یہ ممکن نہیں ہے سب گفتگو ہو، لیکن کچھ آپ بتائیں کہ آپ سے کس طرح لکھوائی ہے اشرف شاہد نے یہ، اور بہت سارے لوگوں سے لکھواتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بالجبر نہیں لکھوائی، اچھی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا بات میں یہاں سے شروع کروں کہ بائیں بازو کے جیسے مجاہد صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری کتابیں وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ واقعاتی قسم کی بکس آ رہی ہیں، اس میں تجزیے کی بہت کمی ہوتی ہے، اور لیکن اس والی اس میں کیونکہ کسی ایک کہتے ہیں مصنف کا شاہکار نہیں ہے یہ، اس میں بہت سارے کئی لوگوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو اس میں جی اچھا
تو کیونکہ کئی اس کے مطلب لکھنے والے 4-5 لوگ ہیں تو اس میں کوشش یہ ہوئی کہ آپ کو ڈائیورسٹی آف اوپینین ملے گا، جو ایک اچھی بات ہے. اور جہاں پہ واقعاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہم ماضی کے مزار بن کے پرانی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم آج کا تجزیہ نہیں کرتے، آج کی جو چیزیں اس پہ ہماری بائیں بازو کے لوگوں کی جو ہے فوکس بہت کم ہے. تو جہاں پر واقعاتی ہے تو اس میں آپ کو تجزیاتی جو اسپرنکلنگ ہے وہ بھی نظر آئے گی، جو میرے خیال میں اس کتاب کو کافی منفرد کرتی ہے. اچھا، کیونکہ صرف ایک نقطہ نظر سے نہیں لکھی گئی کہ اس میں ہو کہ جی سوویت نواز کمیونسٹ پارٹی کے دوست لکھ رہے ہیں یا چین نواز کمیونسٹ پارٹی کے دوست لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو جو میں کہتا ہوں کہ تنوع جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. پھر سب سے مزے کی بات جو ان تمام باقی جتنے ہمارے دوست ہیں وہ تو انڈر گراؤنڈ رہے ہیں، میں واحد اس میں لکھنے والا ہوں کہ جو اوور گراؤنڈ رہا ہوں. کبھی میں روپوشی کی زندگی میں نے نہیں گزاری. نہیں، میرا بھی عنوان یہی ہے عامر کہ میں کبھی انڈر گراؤنڈ نہیں رہا. ہاں، میں بھی نہیں رہا. میں بھی، اور میں نے اشرف بھائی کو یہ بالکل ان سے کہا تھا کہ جی میں تو کبھی، میرا کوئی تجربہ نہیں، خواہش بہت تھی لیکن وہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ ہم جہاں جن دوستوں کے ساتھ کام کرتے تھے، معراج محمد خان ہمارے سینئر، تو وہ ہمیں ان تمام انقلابی حرکتوں سے جو مہم جو ہوئی تھی اس سے باز رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کیونکہ ہم طلبہ فرنٹ کا حصہ ہیں تو طالب علموں ہی کی طرح کام کریں، کلاس بھی اٹینڈ کریں اور جو تھوڑا سا وقت ملے اس میں اور باقی چیزیں بھی کریں. تو لیکن اس میں کیونکہ میرا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ تھا تو میں نے جو دوست واقعی روپوشی کی زندگی جنہوں نے بسر کی ان سے ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہمارا رابطہ رہا، پھر اس کتاب کے سلسلے میں بھی تھوڑا بہت وہ ہوا. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا پوسٹی آف ٹائم، کیونکہ ہمیں وقت کم ملا تو غالباً ہم پوری طرح اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. لیکن جو اس کتاب کا میں سمجھتا ہوں جس طرح سے لکھی گئی ہے، اس کو اگلے ایڈیشن میں مزید پھیلایا جا سکتا ہے اور پھیلانا چاہیے. اور اس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے واقعی یا تو مطلب ان پہ لکھا جائے کہ جن کا تجربہ رہا، اور وہ صرف واقعاتی نہ ہو کہ جی ہم نے بس جلائی اور ہم نے کہاں پہ میٹنگ کی. اس میں تجزیے کا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ اتنی ایک روبسٹ مضبوط تحریک کہ جس کے پیچھے اور اس کے اوپر جان دینے والے، نچھاور کرنے والے انگنت افراد ہوا کرتے تھے، وہ کیا ہوا کہ آج بالکل ایریلیونٹ ہو گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ میں بار بار مجھے وہ سپٹی حسن صاحب کی کتاب ماضی کے مزار یاد آتی ہے کہ ماضی کے مزار ہم لوگ بن کے رہ گئے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ 60 70 80 کی دہائی میں کرتے ہیں، جو کچھ ہوا پہلے ہوا. آج ہم کیا کر رہے ہیں اس پر جو ہے ہمارے دوست بالکل نہیں بات کرتے. پھر کہ جو 21ویں صدی کے انقلابی ہے، ہمیں پتہ ہے جی 20ویں صدی کے انقلابی کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اس کے تضادات جو تھے وہ بالکل مختلف نوعیت کے ہوا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ 19 سینچری کیپٹلزم کی کوئی اور صورتحال تھی. تو آج 21ویں صدی کے انقلابی اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جبکہ اے آئی کا انقلاب آ چکا ہے اور ابھی پورا امپیکٹ نہیں آیا، ابھی اس کا امپیکٹ نہیں آیا ہمارے سامنے، تو اس میں جب روزگار جا رہے ہوں گے، اس میں جب مطلب ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کی ایک نئی جہت آ رہی ہوگی، اس طرح کی انڈسٹری نہیں ہوگی، کوئی اور انڈسٹری ہوگی، اس میں ہم کیسے کام کریں گے؟ ہمارے سامنے تضادات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ہم 1960 کا سبق 2025 میں بھی 2024 میں بھی دہراتے رہیں گے یا ہمارے پاس کوئی نیا زاویہ ہوگا؟ مجھے جو لگتا ہے عامر ایک اور بات بھی ہے، یہاں بہت سینئر لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ایک ون نظر میں بنے. تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ جو جن کا حق تھا، سب سے بڑھ کر یہ نہیں، یہاں بہت سارے جو میں نے کہا بیٹھے ہیں لوگ، جیسے خود سید سجاد ظہیر صاحب، انہوں نے روشنائی کتاب تو بہت لکھی، لیکن جس طرح وہ آئے اور اپنی کمیونسٹ موومنٹ، پھر جیل میں رہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. پھر دوسرے ہمارے استاد محترم سید سپٹی حسن صاحب، جنہوں نے ڈاکٹر جعفر یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کی پہلے پیریڈ کی کتاب تو لکھوائی، لیکن میں نے جعفر سے یہ کہا کہ اگر آپ سید سپٹی صاحب سے مارچ 95 کے بعد جو پارٹی کا ہوا اور پھر اس میں کس طرح بکھر گئے، کیا ہوا، اور پھر وہ ہائی جیک کس طرح ہو گئی پارٹی مختلف گروہ میں، تو غالباً حالیہ تاریخ میں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اشرف یہ جو آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ بعض کتابیں جیسے ابھی سرخ سلام کتاب ایک آئی جن صاحب نے کامران اصغر علی کی لکھی، جس کو بہت پڑھا جاتا ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ اس میں بعض انہوں نے ایسی باتیں لکھی کہ جس پر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، اور خیر میں نے لکھ کر تھوڑا جواب بھی دیا. جی اشرف. جی شکریہ مجاہد اور شکریہ عامر. آپ عامر نے جو کچھ باتیں کہیں اور مجاہد نے بھی کہیں تو وہ میں ان کا جواب، ان کے بارے میں جواب تو نہیں، اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا. لیکن پہلے تو میں آکسفورڈ کے KLF کا بڑا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر یہ سیشن رکھا ہے جو آج کی دنیا سیاست میں پاکستان کی آؤٹ آف فیشن ہے. آج کوئی لیفٹ نہیں ہے. آج آپ اگر پوچھیں کسی سے کہ لیفٹ کون ہے، اچھا لیفٹ کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے.
آج کا جو لیفٹ ہے، اچھا لیفٹ کیا ہے؟ اچھا یہ پوری دنیا کا واقعہ ہے، پوری دنیا میں لیفٹ جو ہے اب مختلف ہے. آپ جائیے مجھے آسٹریلیا میں یا امریکہ میں یا یورپ میں جائیے تو وہاں پر گرین جو ہے وہ لیفٹ ہے، LGBT لیفٹ ہے. جو لیفٹ تھا وہ کہیں کھو گیا ہے. وہ لائنیں بہت ہی ایک باریک ہو گئی ہیں جن کو کراس کرنا ہے. تو میں پاکستان میں تو خاص طور پر دیکھیے ایک جو بات کی ہے اس پر یہ کہا بھی جاتا ہے جو کتاب چھپی کہ اس میں کہ جی اور بھی لوگوں سے فلاں لوگوں سے یا جو رہے لکھوائے گئے لوگ اپنے آپ کو آج آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے اس لیفٹ کے ساتھ. وہ بڑے کامریڈ جنہوں نے اپنے زمانے میں بڑے کام کیے ہیں اس انقلابی موومنٹس کے لیے، وہ آج اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایز اے لیفٹ. ان کی شناخت کا مسئلہ جو ہے نا، پھر ان کے بہت سے مسائل ہیں پاکستان میں ہر طرح کے پروفیشنل یا پولیٹیکل یا جو بھی ہیں جس کی وجہ سے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہ کتاب ہم نے جو انڈر گراؤنڈ، اچھا انڈر گراؤنڈ جیسا کہ عامر زیاد نے بھی کہا، مجاہد نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، ہم انڈر گراؤنڈ ہم میں اس کتاب کے لکھنے والوں میں جو انڈر گراؤنڈ رہے ہیں اصل میں وہ سہیل سانگی صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں. سہیل سانگی میں چاہوں گا کہ کرسی ایک آپ دیں تو سہیل سانگی صاحب کو یہاں میں زحمت دوں. بیٹھیں، آئیے بیٹے، کرسی دے دینا یہاں پہ. سہیل سانگی صاحب جو تھے انہوں نے صحیح حق ادا کیا کہ اس کو یہ جو موضوع، یہ نام تھا اس کا کتاب کا انڈر گراؤنڈ، اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ خود انڈر گراؤنڈ رہے اور نہ صرف یہ انڈر گراؤنڈ رہے بلکہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا جو لوگ انڈر گراؤنڈ، بڑے ہمارے سیاستدان جو انڈر گراؤنڈ رہے ہیں ان کے انڈر گراؤنڈ رہنے کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. اور بڑی دلچسپ اس میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، مثلاً انڈر گراؤنڈ رہنے کے آداب کیا ہے. یعنی یہ ایک طرح کی ٹیکسٹ بک بھی ہے انڈر گراؤنڈ لوگوں کے لیے کہ صاحب انڈر گراؤنڈ جب آپ رہتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے لیے کن باتوں کا خیال. تو بڑے اچھے واقعات ہیں. اگر آپ لوگ کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اصل میں قصہ یہ ہوا اس کا کہ ایک تو میں ذرا سی بات تجزیے کے حوالے سے کہہ دوں جو عام، اور میں نے شروع میں کہا اور میں نے خود بھی یہ بات کہی کہ اس کتاب میں تجزیہ نہیں ہے. دیکھیں یادداشتوں میں تجزیہ نہیں ہوتا. یہ کتاب یادداشتوں پر مشتمل ہے. یہ ہم نے دیکھیے یہ کوئی ایک سائنٹیفکلی کوئی ایک ریسرچ بک نہیں ہے. یہ ہم نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا ہے. تحقیقی کام جیسے اب اس حوالے سے، اس نام سے ایک بڑا کام جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ایک ٹم ہارپر صاحب ایک کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کا ہے ایشیا انڈر گراؤنڈ. اور ایشیا انڈر گراؤنڈ جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اور میں نے اس میں پیش لفظ میں لکھی بھی ہے یہ بات کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ایک ہماری تیسری دنیا جو ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں جو انڈر گراؤنڈ موومنٹس تھیں جن کی وجہ سے آج ایک روشن، ایک بڑا، ایک زندہ ایشیا آج نظر آتا ہے، وہ تو ویتنام میں تھی، چائنا میں تھی، انڈونیشیا میں تھی اور سب ملکوں میں تھی. اس کے بارے میں اچھا، لیکن کیا ہے کہ وہ جب ایک بڑی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جب تحقیقی کام کرتا ہے تو وہ بڑی سائنٹیفکلی کرتا ہے. اس کے اندر تجزیہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بالکل وہ واقعات ہوتے ہیں، ان کی سند ہوتی ہے کہ وہ واقعات صحیح ہیں. اب ہم تو سند نہیں دے سکتے ہم کسی کے بارے میں. ہم لکھ رہے ہیں امام نازی شمروی کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اب وہ جو ایک بہت بڑے کامریڈ تھے، سب سے پہلے سیکٹری ہوئے سجاد ظہیر کو تو سب جانتے ہیں، لیکن سجاد ظہیر کے بعد جو ہے وہ مستقل انڈر گراؤنڈ رہے، زیادہ تر انڈر گراؤنڈ رہے، پاکستان میں رہے، افغانستان میں رہے، روس میں رہے. تو وہ یہ جو لوگ تھے انڈر گراؤنڈ ہمارے اس زمانے کے، تو وہ ان کے بارے میں اب اس میں مجاہد بریلوی نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے بارے میں سہیل سانگی نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو ایک ہم نے اقتباسات شائع کیے ہیں صوفی جمعہ خان کے، انہوں نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور ان کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں وہ گھومے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو ان میں جو ہے وہ آپ اگر سائنٹیفکلی اس کو ایک تحقیقی کتاب لکھیں گے تو وہ آپ کو ان سب کے حوالے چاہیے ہوتے ہیں. یادداشتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو، اور جو یادداشتیں تو لکھی بھی، اگر ہم نے تو نہیں لکھی اس طرح، ہم تینوں میں سے کسی نے، لیکن اس طرح لکھی جاتی ہے، کچھ اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا مقصد ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا. تو یہ ایک اور بات ہے کہ جو حالیہ دنوں میں جو زیادہ کتابیں جو پڑھی گئیں، ایک ہمارے جو قائم مقام سیکریٹری رہے سانگیاں بیٹھے ہیں جمال نقوی صاحب کی. اب یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے، کچھ کمیونسٹ تھک گئے،
کچھ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن میرے خیال ہے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے میں نے کہا نا کہ پوری لوگوں کی زندگیاں گئیں، ذہنی طور پر بیمار ہو گئے، گھر ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. میں جمال نقوی صاحب کی بڑی عزت و احترام کرتا ہوں، لیکن مثلا ان کا اگر یہ کتاب لکھنا کے بعد میں جب میں روس گیا تو بڑا مایوس ہوا اس کمیونسٹ مومنٹ سے، اور انہوں نے اپنے اس کو یہ اعتراف کیا کہ جناب ہم نے غلط پوری 50 سال کی تاریخ کو انہوں نے آخر میں اس طرح سمیٹ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. کتاب کا نام بھی شاید عامر اسی کا طرح تھا. دوسری اب ہوا یہ کہ جو تحقیق کی کتاب جو پتہ چلا کہ 100 لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور اس میں باقاعدہ پھر انہوں نے اداروں سے لیا. تو کشور نائن یہاں بیٹھی ہیں، ان صاحب نے کتاب میں جہاں تحقیق کرتے ہوئے، جو میں ایک ہی صرف مثال لوں گا، وقت کم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب کی تحقیق کے سلسلے میں لندن گئے، اور لندن میں ایک کامریڈ تھے، کامریڈ افضل خان، ان کی ایک غیر ملکی بیگم تھیں جان. جب ان کے پاس دوپہر ملنے گئے تو انہوں نے کہا، یہ کامران اظہر علی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کیا پئیں گے دوپہر کے وقت. تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے سوپ آفر کریں گی، یا جو عام طور پر جو لندن وغیرہ میں جاتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دراصل جو جتنے بھی پاکستان سے کمیونسٹ آتے ہیں وہ دوپہر سے وسکی برف کے ساتھ پینا چاہتے ہیں. اب میں اس پر چلیں ان کا اگر تبصرہ تھا تو یقیناً کامران اظہر علی کو، جو کمیونسٹ پارٹی کی ہسٹری لکھ رہے تھے، تردید کرنی تھی، لیکن اس پر انہوں نے کہا میں نے اس پر ساتھ کیا، میں نے ان سے ایگری کیا. اب آپ غور کیجئے کہ بے شمار ہمارے کامریڈ ایسے ہیں یا کمیونسٹ ہیں کہ جو ڈرنک بالکل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اور دوپہر سے تو سوری ٹو سے یہ کہ شام سے ہاں چلیں بھائی ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی یعنی اب بتائیں کہ جو کمیونسٹ تحریک پر کتاب لکھ رہا ہے، اگر اس کا دماغ وہ اس طرح کے کنزرویٹو اور مذہبی خیالات رکھتا ہو کہ شراب نہیں اس طرح نہیں پینی چاہیے، تو بتائیں پھر اس کی جو کریڈیبلٹی کتنی بنتی ہے. سہیل جہاں آپ کی نظر سے گزری ہوتی ہے کتاب؟ ہاں، میں نے وہ کتاب دیکھی تھی. اس میں پہلی بات یہ کہ میرے خیال میں آپ کامریڈ جمال نقوی صاحب کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو کسی کو بھی ہر ایک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی وقت اپنے جو بھی مائنڈ ہے وہ چینج کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم کو یہ سمجھیں گے کہ کمیونسٹ تحریک کو جمال نقوی سے شروع ہوئی تھی اور جمال نقوی پر ختم ہوئی تھی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان عمران خان سے شروع ہوا تھا اور کرکٹ بھی عمران خان سے شروع ہوا تھا. تو میرا خیال میں ایسا نہیں ہے، آپ اس کو اتنا لمیٹڈ نہ کریں تو اچھا لگے گا. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے تھے، ان کی جو کتاب ہے سرخ سلام والی آپ بات کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے لکھا، وہ ان کی مرضی ہے. ویسے آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، جو واقعی ہارڈ کور کمیونسٹ ہول ٹائمر کام کرتے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ تھے، وہ ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ شراب نہیں پئیں گے. اور سچی بات یہ کہ میں نے بھی جب تک ہول ٹائمر تھا، پارٹی میں فل فلیج کام کر رہا تھا، میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی. اور یہ ایک طرح سے اس کو کوئی اچھی چیز نہیں مانی جاتی تھی. تو یہ تو چیز جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے لکھی، اور آپ نے 10 بار کہی، پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ کہی تھی، یہ بھی مجھے اچھا لگا کہ آپ نے کہی. تو وہ تو اس طرح کی بات ہے. باقی اس کتاب میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک پورا ایک ہی نقطہ نظر جو ہے اس حوالے سے اس نے دیا ہے، تو میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ایک کمیونسٹ موومنٹ پر، پاکستان کمیونسٹ موومنٹ پر پہلی کتاب ہے جو ریسرچ کر کے لکھی گئی ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. عامر، آپ چاہیں گے کہ اشرف نے کیونکہ کمپائل کی ہے، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، پھر وہی وقت کا مسئلہ ہے. مثلا رؤوف ملک صاحب جو عبداللہ ملک کے بھائی تھے، ان کی بھی ایک بہت مستند اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی یہ لکھی کہ آخر میں جو کراچی پنجاب کی پارٹی یا سندھ کی پارٹی، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کیونکہ یہ ایک کتاب آئی ہے انڈر گراؤنڈ اشرف کی، ویسے تو ابھی ایک آپ کو 2 کتابیں یہاں ملیں گی، صحافت کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی، اور یہ بھی اشرف سے جو آپ معلوم کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ بیان کریں کہ کیا اس کتاب کے حوالے سے. دیکھیں، ایک تو اشرف صاحب نے بڑی اہم بات کی، وہ یہ اپنی گفتگو میں کہ بائیں بازو کی تعریف جو ہے ہر ملک میں بالکل جدا ہوتی جا رہی ہے. کہ جیسے گرین کے بارے میں کہا کہ اس کو بایاں بازو کہا جاتا ہے، LPGT کو کہا جاتا ہے. تو یہ ذرا سا میں کہوں کنفیوژن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لبرل کو لیفٹ کہا جا رہا ہے، اور یہ لبرل اور لیفٹ کے درمیان جو ہے آپ کو تخصیص جو ہے ہمارے یہاں جو سمجھتے ہیں کہ میں لبرل ہوں تو میں لیفٹسٹ بھی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لبرل اور لیفٹ بالکل جدا جدا ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں.
اور لبرل ڈیموکریسی کی جو بات کرتے ہیں تو ہم لوگ تو جو اپنے آپ کو ریڈیکل کہتے ہیں, خدا کا شکر ہے اب تک ریڈیکل کہتے ہیں, تو ہم نے تو ہمیشہ لبرل ڈیموکریسی کی مخالفت کی. مطلب ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے وہ ہمارے دکھوں کا درما ہوگا. لیکن ہمارے یہاں بعض کامریڈز جو تھے وہ یہ ہوا ان کے فیصلے ہوئے کہ جی ایم آر ڈی کو سپورٹ کرنا ہے, وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت یہ چیز اچھی ہے, یا فلاں پارٹی میں شامل اگر ہو جاتے ہیں. میں بغیر مثالوں کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی جاگیردار کی پارٹی میں شامل ہو گیا, کوئی سردار کی پارٹی میں شامل ہو گیا, اور اس طرح بائیں بازو کی خدمت ہوئی. تو ہم جیسے جو ذرا سے مطلب ہے پیورٹن ذہن رکھنے والے, ہم سمجھتے ہیں بھی پارٹی کا اپنا جھنڈا, اپنی شناخت ہونی چاہیے. پھر باقی جو ہے, اور اب جو سب سے بڑا کنفیوژن آ گیا کہ جی لبرل اور لیفٹ کا, اس کو میرے خیال میں تحریر میں بھی لانا چاہیے. یہ میں کئی دنوں سے میرے خود ذہن میں کہ اس چیز پہ بات ہو, اور اس چیز کو ہم میرے خیال میں عامر صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا اس کو مختلف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو جب سے دنیا میں جمہوریت رائج ہوئی ہے اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ 2 لوگ پھانسیوں پر چڑھتے رہے, یا نیشنلسٹ یا کمیونسٹ. پاکستان میں پہلی مرتبہ لوگ جمہوریت کے لیے پھانسی پر چڑھے, تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ ڈیموکریٹک کوسچن جو وہ آگے آ گیا تھا. اس وجہ سے لکیریں ذرا وہ جو واضح تھی وہ دھندلی پڑ گئی, اور اس دھندلی کرنے میں میرے جیسے, آپ جیسے اور ہمارے کئی دوستوں نے اس میں بڑی کوشش کی یہ مزید دھندلی ہوں, اس کو واضح نہیں کیا جائے. تو میرے خیال میں وہ جو لبرلس ہیں جن کو آپ لبرل کہہ رہے ہیں, ان کا بھی اگر ڈیموکریٹک وہ جو اسینس ہے تو ایک حد تک تو وہ لیفٹ کے ساتھ ہیں, لیفٹ بھی ان کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے. لیفٹ اور وہ 2 الگ چیزیں ہیں. ایک گزارش میں نے ایک ٹرم یوز کی اپنے کالم میں جب میں نیوز میں لکھتا تھا کہ ہاف بیک لبرلس. اینڈ میں کیوں یہ اصطلاح استعمال کرتا تھا, ہوتا یہ تھا کہ مغرب سے جو انہوں نے استعارے پڑھے, جو چیزیں پڑھی, اس کو بغیر چبائے ہمارے سامنے اگل دیا. یہ بغیر سمجھے کہ جی مغرب کے تضادات دوسرے ہیں, اور وہاں کی اگر ویلیوز اور وہاں کی چیزوں کو آپ یہاں پہ لاحق کریں گے تو بکنے والی نہیں ہے, چلنے والی نہیں ہے. ہمارے سماج کے تضادات بالکل مختلف ہیں, اور اس میں جب آپ مطلب ہے مغرب کی اصلاحات کے ساتھ آتے ہیں اور وہی کتابیں پڑھ کر آتے ہیں, تو بھائی آپ اپنے ملک کی اور اپنے سماج کا غلط تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ بحث والی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی کے ساتھ اشرف شاد کو میں چاہوں گا کہ اگر اس کو عرب پر پرشن نظریات کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ لبرل, وہ کوئی یہاں پر ٹھٹے میں ٹنڈو باغوں میں ہم نے بنائے تھے کیا؟ وہ لبرل میں نے کہا جب بھی ہم لوگ الگ الگ پارٹیز میں تھے, اور مطلب ہے ایک راستہ دیکھیں, ایک ہی راستہ نہیں ہوتا. آپ کے بالکل آپ لوگوں نے کوشش کی, اچھا کیا, تو ایک ہمارا مطلب اس میں جدا تھا. وہ بے شک وہ بے عمل ہو, کچھ بھی کہیں آپ, لیکن ایک نقطۂ نظر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, اس میں کوئی جی بات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں جو وقت ہمارے پاس ہے 5-7 منٹ میں اشرف شاد کو دوں کہ کیا, کیونکہ میں نے کہا ماشاءاللہ ان کی ہمت کہ آج بھی 2 کتابوں کے ساتھ آئے ہیں, 4 ناول لکھ چکے ہیں, شاعری کی کتاب بھی ساتھ آ رہی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے جیسے بڑی مشکل سے مجھ سے لکھوائی, سہیل سانگی سے لکھوائی, اور جو بھی ہمارے ناقص تجربے تھے یا عامر ضیاء سے کہا کہ وہ لکھیں, تو یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد صوفی جمعہ کے کچھ آپ نے دیے کہ ایک بھرپور مربوط کتاب, آپ تو خیر ماشاءاللہ وہاں ہیں. نہیں, میں اب یہ ہم ایک ڈسکشن تو اب نہیں کر سکتے, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ دن اور رات بیٹھے رہیں تو اس پہ وہ مختلف معاملہ. لبرل کا معاملہ تو یہاں پرویز مشرف کے بعد شروع ہوا تھا کہ اس کو انہیں کیا نام دیا جائے, تو وہ لبرلزم. اینی وے دیکھیے, میں کتاب کی طرف آنا چاہوں گا. یہ کتاب میں جو بنیادی طور پر جو چیزیں جو یادداشتیں ہیں, اس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ مختلف عہد آ جائیں اس میں. اب اس میں ہمارا وقت تھا 60 اور 70 کی دہائی کا, تو ہمارے تجربات جو تھے اس وقت وہ ہم نے بیان کر دیے. اس کے بعد 70-80 کی دہائی سہیل سانگی کی تھی, اس کے بعد انہوں نے وہ عہد اپنا بیان کر دیا. پھر مجاہد بریلوی بھی 80 کی دہائی اور اس کے بعد کے تھے, انہوں نے وہ اپنا زمانہ بیان کیا. یہ ہمارے نئے کامریڈ تھے اپنے عامر ضیاء جو ہیں, انہوں نے اپنا جو زمانہ تھا اس کے بعد میں خیال 90 کے دہائی کا, جی ہاں 80 سے 90 سے, انہوں نے بہت ہی NSF کے صدر رہے اور بہت ہی طلبہ سیاست بھی کی لیفٹ کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر یہ معراج محمد خان کے ساتھ جو ان کی بائیں بازو کی سیاست تھی, تو وہ ایک اچھا. پھر اس میں میں نے کہ ہم سب لوگ, ہم جیسے مجاہد, میں اور عامر ضیاء, ہم لوگ شہر کراچی کے لوگ ہیں, تو یہ شہری لوگوں کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو ہم نے سہیل سانگی کو خاص طور پر اسی لیے کہ اس میں جو ریجنل سندھ ہے اس میں کیا ہوا وہ ہم کو بہت زیادہ علم نہیں, ہمارے شہر کے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو سانگی نے وہ
بیان کیا. پھر ہمارے پاس پنجاب میں ہم نے پھر سیف خالد کی نئی کتاب آئی تھی, ان کی کیا نام تھا اس کا, ایک بہرحال جو بھی, تو انہوں نے پنجاب کی پوری جو پنجاب کی زمانے کی جو ایک لیفٹ کی جو موومنٹس تھیں, کمیونسٹ پارٹیز تھیں, ان کا انہوں نے بیان کیا. پھر صوفی جمعہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بلوچستان اور سرحد کا, خیبر پختونخوا کے میں جو وہاں جو لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں وہاں, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے لڑی جا رہی تھیں, اوپنلی اینٹی پاکستان سطح پر لڑی جا رہی تھیں, لیکن یہ کہ وہ لیفٹ کی سب پارٹیاں تھیں. تو وہ ہم نے تو اس طرح ایک طرح سے ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ تمام عہد, تمام زمانے اور سارے ریجنز اس میں آ جائیں. لیکن اصل بات میں جو یہ کہنا چاہوں گا یہ تھا کہ وہ زمانہ, دیکھیے لیفٹ کی سیاست کوئی ایک پاپولر سیاست نہیں ہوتی, اس میں یہ کوئی پیپلز پارٹی کی یا جماعت اسلامی کی یا کسی کی, جماعت اسلامی کی بھی پاپولر سیاست نہیں ہے, لیکن جو اور جو پارلیمانی سیاست کرنے والی جماعتوں کی جو سیاست ہے, خواہ وہ لیفٹ کی ہوں کہیں کی ہوں, تو وہ اس کے مقابلے میں لیفٹ کی. لیکن وہ جو زمانہ تھا, یہ جو ہمارے انڈر گراؤنڈ کا زمانہ ہے, اس زمانے میں جو انقلابی تحریکیں, خواہ وہ انڈر گراؤنڈ تھیں یا اوور گراؤنڈ تھیں, ان کو بے شک وہ انقلاب تو نہیں لا سکے, لیکن اس زمانے میں انہوں نے اس سیاست پر اثر انداز ہوئے. دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے حکومت تو نہیں بنائی, کیونکہ حکومت کرنا ان کا, ہمارے ایک انقلابیوں کا جو ہے وہ گول نہیں تھا بیسیکلی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کے خلاف جدوجہد, ایوب خان سے بڑا فوجی ڈکٹیٹر پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں تھا, پہلا فیلڈ مارشل تھا. ضیاء الحق غالباً زیادہ بڑا تھا. اس کے خلاف ایوب خان کو کس نے گرایا؟ اسی لیفٹ کی موومنٹ, وہی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والی موومنٹ میں, اسی این ایس ایف نے, جس کے یہ صدر رہے ہیں, جس میں یہ کام کرتے رہے ہیں ہمارے مجاہد بھی. تو پورے پاکستان میں ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ تھا کہ جب چلی ہے یہاں سے موومنٹ پورے پاکستان میں گئی, اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہل کے ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی پھر بھٹو صاحب کو اتنا پاپولر کس نے بنایا؟ اسی موومنٹ. اگر بھٹو صاحب کے پیچھے یہ این ایس ایف کی طاقت نہیں ہوتی, بائیں بازو کی طاقت نہیں ہوتی, طفیل عباس کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ نہ ہوتی, تو آپ کا کیا خیال ہے بھٹو صاحب ان سندھ کے وڈیروں کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر بن سکتے تھے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ یہ جو تھا نا, یہ دہائیاں جو تھیں 60 کی 70 کی, اور میرا خیال ہے شاید کچھ عرصہ 80 کا بھی لے لیجئے, اس میں ایک جو لیفٹ کی جو موومنٹ تھی, ہماری جو موضوع ہے اس کتاب کا, ان کی جو موومنٹ تھی, اس کا ایک اثر تھا, اس کا ایک بہت ایک محسوس ہوتا تھا. یہ اس میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے کہ وہ بٹی ہوئی تھی, لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے, بٹے ہوئے تھے, لیکن جس جگہ بھی کام کر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لیفٹ نہیں ہے کہیں. ممکن ہے آج ہوں گی, سوشلسٹ پارٹی بھی ہوگی, کمیونسٹ پارٹی بھی ہوگی, ممکن ہے انڈر گراؤنڈ بھی ہوں یا اوور گراؤنڈ بھی ہوں, لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہے کہیں, کسی بھی سطح پر ان کی کوئی آواز نہیں ہے کہیں, بالکل آواز نہیں ہے. وہ کہیں کسی سے مل جل کے کچھ کر رہے ہوں. تو فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم سب کو اپنا پرانا زمانہ اچھا لگتا ہے, لیکن واقعاتی طور پر آپ اگر دیکھیں تو اس زمانے میں آپ نے ایک اثر ڈالا. پھر یہ کہ ضیاء الحق کے خلاف جو جدوجہد تھی بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد تھی, لیکن اس جدوجہد میں توانائی کس نے ڈالی تھی؟ انہی لیفٹ کے لوگوں نے, انہی اسٹوڈنٹس نے, انہی مزدوروں نے ڈالی تھی. تو یہ ایک اس تناظر میں, اس پس منظر میں بھی ہمیں ذرا سا دیکھنا چاہیے اس کو. اور انڈر گراؤنڈ ان کی ایک بات مجھے یاد آئی ہے, میں کہہ دوں کہ وہ ہم جب سب نے کہا کہ ہم انڈر گراؤنڈ میں رہے ہیں تینوں میں, لیکن میں سچ مچ انڈر گراؤنڈ ہوں ایک بار. میں آپ نے یعنی وہ ویتنام کی جو جدوجہد تھی, ویتنام پارٹی تھی, تو انہوں نے سچ مچ انڈر گراؤنڈ, یعنی انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنا کر جنگ لڑی تھی. تو ہم جب وہاں گئے تو ہم ان سرنگوں میں گئے, اور یقین مانیے وہ کوئی آسان تجربہ نہیں تھا. یعنی مجھے لگتا تھا کہ بس اب دم گھٹ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے, لیکن ان سرنگوں میں نیچے یعنی لٹرلی انڈر گراؤنڈ تو ایک سیاسی اصطلاح ہے جس میں کہ آپ جو روپوش کارکن ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن وہاں پر تو سچ مچ وہ جناب جو ہے پورا ایک شہر جو تھا سائیگون اس زمانے میں, تو وہ لوگ انڈر گراؤنڈ رہ کر کام کرتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بہت سی کمی ہیں. مثلاً اس میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے طلبہ تحریک کی بات کی, سیاسی تحریکوں کی بات کی, اپنے مزدور تحریک کی بات نہیں کی زیادہ اس میں.
اور مزدور جو ہے اس زمانے میں، آج وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، آج کوئی مزدور یونین مجھے نظر نہیں آتی یہاں، ممکن ہو۔ مجاہد بھائی صرف 30 سیکنڈ میں اشرف، ایک اچھی بات یہ ہے آکسفورڈ کی، جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ایک انڈر گراؤنڈ ایک کمیونسٹ موومنٹ کے بارے میں کتاب یہاں جہاں اور موضوعات پر ہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا بھی موقع دیا کہ آپ آئے، اور اس کتاب کی تقریب کے لیے انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا، اور شاید ایک آدھ منٹ 2 منٹ ہمیں اگر دے سکتے ہیں، نہیں 5 منٹ دے سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب دونوں کتابیں یعنی اشرف شاد کی انڈر گراؤنڈ وہ تو پہلے ہی زیادہ تر میں فروخت ہو گئی تھی، وہ بھی یہاں تھوڑی سی موجود ہے، اور ایک نئی کتاب اشرف شاد کی آئی ہے، اور قیمت اب تو اتنی یعنی آج کل کتابوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اشرف کا مقصد یہ نہیں تھا، شاید جو برگر آپ لیں اس سے بھی کم قیمت ہوگی دونوں کتابوں کی۔ تو اشرف اگر اپنی بات کو، اور ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، آپ میں ایک پوائنٹ کہنا میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو اس دور میں کہ جب پہ بائیں بازو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کرتے ہیں ریلیونٹ ہو گیا، اس پہ کتاب آئی، اس کے بہانے ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو اگلا ایڈیشن آئے تو اس کو میرے خیال میں مزید پھیلایا جا سکتا ہے انڈر گراؤنڈ کا، کیونکہ یہ بڑے مزے کی وہ ہے، آئیڈیا بہت زبردست ہے، انوکھا آئیڈیا ہے کہ انہی لوگوں سے لکھوائیں کہ جن کا کسی نہ کسی حوالے سے اس میں پارٹیسپیشن رہا، اور جتنا اس کو پھیلائیں گے میرے خیال میں اگلے 1-2 ایڈیشن میں اور اس کی جو کمیاں ہیں جو خود ہم کو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم دور کر سکیں گے۔ لیکن یہ ایڈیشن بھی جو ہے اپنے لحاظ سے ہمارے کو چلا رہا ہے یوں ہے کہ جب کوئی بات نہیں کر رہا تو ہم چلیں غلط سلط ہم بات تو کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ ایک منٹ سہیل سانگھی کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، شاہ صاحب نے بہت محنت کی اور تقریباً ہم سے کیا کہتے ہیں زبردستی لکھوایا۔ ہم اس طرح کی یادداشتوں کو لکھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو انکریج کریں گے۔ یہ ایک واقعی حقیقی تاریخ ہے، تحقیقی نہیں ہے، تحقیق والے اس پر تحقیق کریں گے۔ میرا خیال میں اشرف صاحب کا ہم سب کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو بائیں بازو کی پالیٹکس سے دلچسپی رکھتے ہیں، کرتے رہیں اور کر رہے ہیں۔ جی میں بس بہت شکریہ۔ وہ دیکھیے یقیناً ہم نے جب کتاب آئی تھی اس کے فوری بعد ہی عامر سے بھی اور مجاہد سے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن یقیناً جلدی، کیونکہ جب نئی کتاب آتی ہے تو ہم زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اس وقت ہم زیادہ جذباتی تھے کہ نہیں ابھی فوری اس کا ہم ایک سیکنڈ ایڈیشن لائیں گے، لیکن وہ سیکنڈ ایڈیشن جو ہے ہم کو، دیکھیے میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور آج سے نہیں کچھ 40-44 سال ہو گئے پاکستان سے باہر ہوں، وہاں بیٹھ کے لوگوں سے لکھوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کی لکھنے کی عادت بھی، مجاہد بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ لکھنے کی عادت نہیں رہی ہے، اور لکھنے کی عادت کس کی نہیں رہی ہے؟ لکھنے والوں کی، تو اس لیے ذرا سا یہ مشکل کام تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لکھوایا پھر لوگ گریز بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا اپنی بات میں، لوگ گریز بھی کرتے ہیں، اب وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو اس طرح جس طرح کے اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے، اور کوئی بھی یہاں پر اگر جو ہے وہ اس سلسلے میں تجربات ہوں لوگوں کے، تو وہ کچھ ہم ان لوگوں کو شامل کر کے اس کو ہم کوشش کریں گے۔ ایک 2 منٹ سوالوں کے دے دو۔ جی عقیل، 30 سیکنڈ کا سوال، 1 منٹ کا جواب، 4-3 منٹ ہے۔ مختصر سا سوال ہے، میں عقیل عباس جعفری میرا نام ہے، بس یہ کہنا تھا کہ یہ جو 1970 کی تحریک تھی جو 13 دن 14 دن پورے پاکستان میں اخبارات شائع نہیں ہوئے، اس کو کن لوگوں نے سبوتاش کیا اور کس طرح سے پی این ایف یو جے اور کے یو جے وغیرہ کے دھڑے بنے؟ کے یو جے کا جو حال ہے اس وقت کہ ہر 4 صحافی اپنا کے یو جے بنائے بیٹھے ہوئے، ان سب لوگوں پر بھی کوئی کام ہونا چاہیے، اور یہ کون کرے گا کام؟ آپ ہی لوگوں کی جنریشن کا یہ۔ اچھا، یہ اس کتاب میں آ گیا ہے کہ کی تاریخ کافی ہے، جو نئی کتاب آئی شام صاحب کی کتاب جب آئی ہے اس میں بھی کچھ آ گیا ہے۔ میں ناز آپ پلیز کوئی سوال، وہ احفاظ صاحب کی کتاب میں بھی ہے تھوڑا حوالہ۔ میں ناز کوئی 1970 کی جو ہڑتال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بہت تفصیل سے جو ہے وہ میری یہ جو کتاب ہے آپ کے پاس بھی ہے، یہ صحافت کے خار و گل، اس کے اندر ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے 1970 کی ہڑتال کا بھی اور 1974 کی جیل بھرو تحریک کا بھی جو لاہور میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اچھا، میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ لوگ نے ظاہر لیفٹ کے رہے اور تحریکیں بھی دیکھی، تو اب آج کل کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا پلیٹ فارم سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بچا ہے جہاں سے وہ اسی جذبے سے آگے آ سکیں جیسے ہم لوگ آئے تھے ایک زمانے میں؟ پروگرام میں ہی کوئی نوجوان نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے یہ تو بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے یہ ایک تو یہ کہ میں موضوعات میں نہیں ہوں، سوال کا جواب دینے پر میں یہاں رہتا نہیں ہوں، آپ مجھ سے آسٹریلیا کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، وہاں کی سیاست کا۔ مجھے جیسے میں نے کہا کہ اتنے بڑے موضوع پر ایک کتاب، بہرحال پھر بھی آکسفورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آدھا گھنٹہ دیا،
دوستوں کو ملنے کا موقع دیا، اور اشرف شاد کی جو خدمات ہیں وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اور خود ہمیں ندامت کا احساس ہوتا ہے، عامر ضیاء ہوئی یا سہیل سانگی ہوئی یا میں ہوئی یا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ کام جو انہوں نے سڈنی میں بیٹھ کے کیا وہ ہم یہاں نہ کر سکے۔ ان کی دونوں کتابیں یعنی انڈر گراؤنڈ غالباً 300 روپے کی ہوگی، صحافت کے خاروگل وہ بھی بہت محنت سے خود کری، وہ شاید 500 روپے کی ہوگی۔ دونوں کتابیں یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ میں آکسفورڈ کا شکریہ ادا کروں گا، اشرف کا، خاص طور پر اشرف شاد کا، اپنے استاد محترم کا، کہ ان کے سبب ہم دوستوں کو ملنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ تھینک یو عامر، تھینک یو سہیل اور شاد۔